السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے ہوں گے اور اچھے دنوں کے بہت سارے مزے لے رہے ہوں گے۔ جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جو خاص طور سے اگر ہم پونچھ کی بات کریں تو پونچھ کے اندر اس وقت سیاست میں ایک بڑی گہما گہمی مچی ہوئی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور ایک مشہور فارمولہ ہے کہ آیا رام گیا رام لگا رہتا ہے۔ بہرحال میں اس موضوع پر زیادہ کچھ نہ بولوں گا، لیکن ایک کہاوت مجھے یاد آئی۔ میں جب دہلی میں تھا، اور یہ ایک آدھ بار پہلے بھی میں اپنی کسی ویڈیو میں سنا چکا ہوں، تو اکثر میرے دوست جانتے ہیں کہ میرا جو تعلق ہے یا بیسک جو میرا روزگار جہاں سے شروع ہوا، تو میرا تعلق جو ہے وہ ہوٹل لائن سے ہے۔ میں ایک جس کو آپ چاہے باورچی کہہ لیں، شیف کہہ لیں، کوک کہہ لیں، تو میں جو ہے اس کام کی بہت اچھی جانکاری رکھتا ہوں۔ فی الحال میں سعودی عرب میں ہوں۔ بہرحال تو ہمارے جہاں ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، وہاں پر میرے ساتھ ایک لڑکا تھا نیپالی، اور وہ انڈین ریسٹورنٹ میں تھا، لیکن چائنیز ڈپارٹمنٹ میں اس کی نوکری تھی۔ چائنیز شیف کا وہ ہیلپر تھا۔ تو اچانک سے جو شیف تھا اس کو چھٹی جانا تھا، کسی سلسلے میں وہ چھٹی چلا گیا، اور جتنی چھٹی اس نے لی تھی اس سے زیادہ دن وہ بتا گیا۔ اب جو ہیلپر تھا اس نے مالک سے کہا، اس کے آفس میں گیا، اپوائنٹمنٹ لی اور کہا کہ سر میں اتنے پیسوں میں کام نہیں کروں گا۔ شیف صاحب جو ہے وہ اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ میری سیلری بڑھائیں، نہیں تو میں کام چھوڑ دوں گا۔ تو مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ یار اپنا استاد جو ہے اس کے خلاف یہ بندہ کیسے اتر آیا۔ تو مالک بڑا ہنسا اور مسکرایا اور اس نے کہا کہ بیٹا مجھے معلوم تھا کہ تمہاری یہ ڈیمانڈ جو ہے ضرور آئے گی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی آئے گی۔ تو بہرحال کہاوت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت پونچھ کی سیاست میں جو ہلچلی ہے، یہ سب ہونا تھا، لیکن ہم جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اتنی جلدی یہ سب جو ہے ہو جائے گا۔ کل کچھ لوگوں کے انٹرویو ہوئے، اور انٹرویو میں جو ہے انہوں نے اپنے ایک نیتا کو کن کن القاب سے نوازا، میں سن کر بڑا حیران ہوا۔ ایک شخص نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اتنے لائق ہیں اور بڑے عوام کے ہمدرد ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے مقدار میں عوام کے کام کاج کرتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے وہ ایسا شخص ہے کہ جو میڈیا کے سامنے 10 منٹ گفتگو نہیں کر سکتا، میڈیا کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا شخص تھا کہ جس کے بارے میں اس شخص نے بولا کہ وہ بڑے لائق ہیں، کہ جو شخص اگر کہیں پر کوئی ریلی کرنی ہو، پبلک کو خطاب کرنا ہو، تو وہ پبلک کے سامنے 20 یا 25 منٹ مشکل سے بول پائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بھی بول پائے۔ عوام کے مسائل کیا ہیں، اگر کسی حکومت کے نمائندے کے پاس جانا پڑ جائے تو وہاں جا کر ان چیزوں کو ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ بھئی میری عوام کے مسائل کیا ہیں۔ تو بہرحال میرا یہ چھوٹا سا میسیج ہے تمام دوست احباب کے لیے کہ بہت جلد جو ہے الیکشن قریب ہیں، تو آپ لوگ جو ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں اور حالات میں تبدیلی لائیں، کیونکہ میں بڑا پریشان ہوں اس چیز کو لے کر کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے الیکشن دیکھے ہیں تو مدعے ہمیشہ یہی رہے ہیں: باولی، سڑک، بجلی اور پانی، یا پھر کوئی نالا وغیرہ۔ اس سے بڑا مدعا میں نے آج تک عوام کا کوئی نہیں سنا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، اب عوام کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے جو بچے ہیں، اپنی جو آنے والی نسل ہے، اس کے مستقبل کے ساتھ اگر آپ کھلواڑ کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی نسل جو ہے آپ کو معاف کرے گی۔ اور ایک اہم چیز میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ سیاست میں ہیں یا جو ہمارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ گجر کے نام پر ہوں، پہاڑی کے نام پر ہوں، یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو ہماری ٹھیکیداری کر رہے ہیں، جو ہمیں نہیں بلکہ ہمارے آنے والے مستقبل کو اور ہماری جو نسلوں کا مستقبل ہے اس کا جو ہیر پھیر کر رہے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ بھی بچیں۔ آپ کا بھی حق ہے سوال پوچھنا، اور ایسے لوگوں کو آپ بے نقاب کریں، کیونکہ اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں پونچھ کے اندر جو سیاست میں ہلچل مچی ہے وہ بہت خراب ہے، اور وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دہ